بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں پولیس کو بھی فون کر دوں گا۔ ڈاکٹر کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی لرزش اور دہشت تھی۔ اس نے میری چھوٹی بہن کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانی اور گھسے ہوئے نگینے والی انگوٹھی تقریباً چھین لی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا کہ کہیں وہ ہمیں چور نہ سمجھ لے۔ میری بہن سہم کر میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے یہ ہماری ہی ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے چلا کر کہا اور آگے بڑھا تاکہ اپنی بہن کو بچا سکوں، مگر ڈاکٹر کی نظریں صرف اس انگوٹھی پر جمی تھیں جیسے اس نے کوئی برسوں پرانا بھولا بسرا خواب دیکھ لیا ہو۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ چکا تھا۔ جھوٹ مت بولو لڑکے، یہ انگوٹھی عام نہیں ہے، یہ تو سالوں پہلے کہیں کھو گئی تھی، یہ تم جیسے لوگوں کے ہاتھوں تک کیسے پہنچی؟ ماحول میں موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا، اور وہیں اسٹیچر پر میری ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، جس کی زندگی اور موت کا فیصلہ بس انگوٹھی کے راز سے جڑا ہوا تھا۔ میرا نام فرحان ہے، میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں خواہشیں جنم لیتی ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ غربت ہمارے گھر کی دہلیز پر اس طرح براجمان تھی جیسے وہ کوئی بن بلایا مہمان نہیں بلکہ گھر کی مالک ہو۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، مجھے تو ان کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، بس ایک دھندلا سا خاکہ ذہن میں محفوظ تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو دنیا کی دھوپ بہت تیز لگتی ہے، مگر ہماری ماں نے ہمارے لیے خود کو سائبان بنا لیا تھا۔ ماں ہی نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ ہمارے لیے صرف ماں نہیں تھی بلکہ پوری کائنات تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور لوگوں کے گھروں کا رخ کرتی، کسی کے برتن دھوتی تو کسی کے کپڑے، اور شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر لوٹتی تو اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے روٹی اور آنکھوں میں ممتا کی چمک ہوتی تھی۔ ہماری زندگی تنگ دستی میں تھی مگر خوش تھی۔ ماں ہمارے لیے گھروں میں کام کرتی اور ہمارے اخراجات پورے کرتی۔ میں نے جیسے تیسے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، مگر حالات نے مزید پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ گھر کے چولہے کو ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے مجھے بھی ہاتھ پاؤں مارنے پڑے۔ کافی تلاش کے بعد مجھے شہر کے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں برتن دھونے کا کام مل گیا۔ ہوٹل کے پچھواڑے میں بیٹھ کر جھوٹے برتنوں کے ڈھیر کو صاف کرنا میرا روز کا معمول بن گیا۔ ہاتھوں میں صابن کی جلن اور پانی کی ٹھنڈک بس گئی تھی، مگر مہینے کے آخر میں ملنے والے چند ہزار روپے جب ماں کی ہتھیلی پر رکھتا تو مجھے لگتا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو زندگی کا ہر سکھ دوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اب کام کرنا چھوڑ دے اور گھر پر آرام کرے، لیکن شاید ہماری قسمت کی کتاب میں غربت کی سیاہی بہت گہری لکھی گئی تھی۔ میری مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کی عمر 12 سال تھی۔ اس کا نام ثانیہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور حساس بچی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی جان ہماری ماں میں بستی تھی۔ ثانیہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر رات کو لالٹین کی مدھم روشنی میں اپنا ہوم ورک کرتی تھی۔ مجھے ہوٹل سے تنخواہ کم ملتی تھی، لیکن میری ماں اس میں بھی گزر بسر کر لیتی تھی۔ وہ خود روکھی سوکھی کھا لیتی مگر ہمارے لیے اچھا کھانا بچا کر رکھتی۔ اس نے کبھی اپنی ضرورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے کپڑے پیون زدہ تھے، اس کی چپل گھس چکی تھی، مگر ہماری فرمائشیں پوری کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا کہ اچانک ہمارے سر پر مصیبتوں کے بادل منڈلانے لگے۔ ماں کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ شروع میں اسے ہلکا سر درد رہتا جسے وہ تھکاوٹ کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ وہ سر پر کس کر کپڑا باندھتی اور پھر کام پر نکل جاتی۔ میں اسے کہتا کہ اماں آج چھٹی کر لو، تو وہ مسکرا کر کہتی اگر میں بیٹھ گئی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا بیٹا؟ لیکن پھر وہ درد شدت اختیار کرنے لگا، اسے چکر آنے لگے۔ کئی بار وہ کام کرتے کرتے گرتے گرتے بچی۔ میں نے ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام پر جانے سے روک دیا۔ میں نے اسے قسم دے کر کہا کہ اب میں خود کام کروں گا اور زیادہ محنت کروں گا، آپ بس گھر پر آرام کریں۔ میری ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے، مگر اس کی آنکھوں میں فکر مندی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ ہوٹل کا مالک سخت مزاج آدمی تھا اور کام کا بوجھ بھی زیادہ تھا، مگر ماں کی خاطر میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ اپنا علاج بھی نہیں کرواتی تھی۔
اسے ہمیشہ سے یہی لالچ تھا کہ ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں اور ہم دونوں بہن بھائی بھوکے نہ رہیں۔ جب کبھی بھی میں ثانیہ یا ماں کو دوائی کا کہتا تو ماں کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، دوائی کس چیز کی لوں گی، بس ذرا سی کمزوری ہے۔ وہ ہمیں تسلی دیتی مگر اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں اور ثانیہ جانتے تھے کہ ماں کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ راتوں کو جب ہم سو جاتے تو میں اکثر ماں کے کراہنے کی آوازیں سنتا تھا۔ وہ اپنا درد چھپانے کے لیے منہ میں کپڑا دبا لیتی تاکہ ہماری نیند خراب نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماں کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ درد کی نوعیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اب ماں سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ درد کی شدت سے چیخنے لگی۔ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں اور ثانیہ بری طرح گھبرا گئے۔ میں بھاگ کر پڑوس سے خالہ کو بلا لایا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکی۔ ماں کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میرے پاس اس وقت جیب میں صرف چند 100 روپے تھے۔ میں ماں کو فوری طور پر رکشے میں ڈال کر قریبی گورنمنٹ ہسپتال لے گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر دل مزید ٹوٹ گیا۔ مریضوں کا رش تھا اور ڈاکٹروں کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ وہاں پر بالکل بھی کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ہم گھنٹوں لائن میں لگے رہے اور جب باری آئی تو ڈاکٹر نے ماں کی نبض دیکھے بغیر صرف علامات سن کر کچھ گولیاں لکھ دیں اور کہا کہ یہ لے لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں بہت تکلیف میں ہے، انہیں داخل کر لیں۔ میں نے التجا کی۔ ڈاکٹر نے بے رخی سے کہا یہاں بیڈ خالی نہیں ہے، یہ دوائی کھلاؤ، آرام آ جائے گا۔ انہوں نے 2 دن کی دوائی دی اور ہمیں واپس بھیج دیا۔ ہم مایوس ہو کر گھر لوٹ آئے۔ وہ دوائی کھانے سے بھی ماں کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا بلکہ دوا کے اثر کے ختم ہوتے ہی درد پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ لوٹ آیا تھا۔ ماں کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور ہم دونوں بہن بھائیوں کی پریشانی بھی آسمان کو چھو رہی تھی۔ ثانیہ ماں کے سرہانے بیٹھ کر ساری رات اس کا سر دباتی رہتی اور روتی رہتی۔ ماں اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتی مگر درد کی لہریں اسے بولنے نہیں دیتی تھیں۔ گھر کے حالات اب بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میری تنخواہ مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ ادھار مانگنے کی میری ہمت نہیں تھی کیونکہ پہلے ہی دکانداروں کا قرض چڑھا ہوا تھا۔ ماں کی حالت دیکھ کر میں کام پر بھی ٹھیک سے توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ کئی بار ہوٹل کے مالک نے مجھے ڈانٹا اور نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اگر کام نہیں کرنا تو گھر بیٹھو، مجھے کام چور لوگ نہیں چاہیے۔ اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا کیونکہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ایک شام جب میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ ماں فرش پر بے ہوش پڑی ہے اور ثانیہ اس کے پاس بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے۔ بھائی، اماں اٹھ نہیں رہی، بھائی دیکھو کیا ہو گیا۔ ثانیہ کی آواز میں دہشت تھی۔ میں نے ماں کو جھنجھوڑا، پانی کے چھینٹے مارے مگر وہ ٹس سے بس نہیں ہوئی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ گورنمنٹ ہسپتال والے دوبارہ کچھ نہیں کریں گے اور ماں کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ ہم مزید انتظار کر سکتے۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤں، لیکن پرائیویٹ ہسپتال کا نام سنتے ہی جیب خالی ہونے کا احساس کانٹا بن کر چبھتا تھا۔ مگر کیا کرتا، ماں کی جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ماں کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے ثانیہ کو تسلی دی اور ماں کو اٹھا کر محلے کی ایک پرائیویٹ کلینک کی طرف بھاگا۔ وہاں ڈاکٹر نے ابتدائی معائنہ کیا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور دماغی کیفیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہیں فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جاؤ اور MIR کرواؤ۔ مجھے شک ہے کہ معاملہ سر درد سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ MRI اور بڑا ہسپتال، یہ سب میرے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا، لیکن ماں کی نیم و آنکھیں اور ثانیہ کا روتا ہوا چہرہ مجھے ہمت دلا رہا تھا۔ میں ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلی صبح میں نے ہوٹل جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے پیسے ملنا مشکل ہے، لیکن امید کی ایک کرن باقی تھی۔ میں نے سوچا کہ مالک کے قدموں میں گر جاؤں گا، ان کی منت کروں گا کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دیں تاکہ میں ماں کے ٹیسٹ کروا سکوں۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے ماں کے ماتھے کو چھوا۔
وہ تپ رہا تھا۔ ثانیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، بھائی اماں ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس کی معصوم آنکھوں میں جو سوال تھا اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے بس اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ میرا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر مالک نے پیسے نہ دیے تو کیا ہوگا؟ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر میں سیدھا مالک کے آفس کی طرف گیا۔ میرے قدم بھاری تھے اور زبان خشک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ مالک اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور نوٹ گن رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے تیوری چڑھائے۔ کیا بات ہے فرحان؟ ابھی کام کا وقت ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سیٹھ صاحب مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، جلدی بولو، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے ٹیسٹ کا کہا ہے، مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اگر آپ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں تو۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیٹھ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ تنخواہ ایڈوانس؟ انہوں نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تم لوگوں کی یہی تو مصیبت ہے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے تم نے 100 روپے ادھار لیے تھے، وہ تو واپس کیے نہیں، اور اب پوری تنخواہ مانگ رہے ہو۔ سیٹھ صاحب میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ماں مر جائے گی اگر علاج نہ ہوا۔ میں دن رات کام کر کے آپ کا پیسہ چکا دوں گا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور گڑ گڑانے لگا، مگر پتھر دل پگھلنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا، یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا، میرے پاس خیرات بانٹنے کے لیے نہیں ہے۔ کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ یہاں اور بہت سے لڑکے ہیں جو تم سے آدھی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ میں خالی ہاتھ اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ آفس سے باہر نکل آیا۔ دنیا کتنی بے رحم ہے اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ باہر سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ ایک غریب لڑکا اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگ کر خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو گھر کے باہر کچھ عورتیں جمع تھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی اور اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ، بیٹا اس کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، پڑوس والی خالہ نے کہا۔ میرے پاس سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ماں کو کاندھے پر اٹھایا اور سڑک کی طرف بھاگا۔ ثانیہ بھی میرے ساتھ ننگے پاؤں بھاگی۔ ایک رکشہ روکا اور اسے لے کر شہر کے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ میری جیب میں وہی چند 100 روپے تھے جو شاید رکشے کے کرائے میں ہی ختم ہو جاتے۔ آگے کیا ہوگا مجھے کچھ خبر نہ تھی، بس ایک جنون تھا کہ ماں کو بچانا ہے۔ ہسپتال کی عالیشان عمارت دیکھ کر ہی انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے جگہ کسی ممنوعہ علاقے سے کم نہ تھی، لیکن موت کا خوف ہر خوف پر حاوی ہو جاتا ہے۔ میں ماں کو لے کر ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کا عملہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ میں نے اسٹریچر کھینچا اور ماں کو اس پر لٹایا۔ ڈاکٹر کوئی ہے؟ میری ماں کو دیکھو، میں چیخا۔ ایک نرس آئی اور اس نے ماں کا بلڈ پریشر چیک کیا۔ پھر ایک جونیئر ڈاکٹر آیا، انہوں نے کچھ ابتدائی چیک اپ کیے۔ ان کے دماغ میں کچھ مسئلہ ہے، فوری سی ٹی اسکین اور MRI کرنا پڑے گا۔ پہلے کاؤنٹر پر جا کر فیس جمع کرواؤ، پھر ٹیسٹ ہوں گے۔ وہ جملہ تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ فیس، وہ دیوار جو زندگی اور موت کے درمیان کھڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے روتے ہوئے کہا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ علاج شروع کریں، میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں گا، خدا کے لیے میری ماں کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھا۔ دیکھو بھائی، یہ چیریٹی ہسپتال نہیں ہے، یہاں رولز بہت سخت ہیں۔ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوں گے ہمیں مرض کا پتہ کیسے چلے گا، اور ٹیسٹ کے لیے پیمنٹ ضروری ہے۔ میں نے اپنی جیبیں الٹ دی، کچھ سکے اور میلے کچالے نوٹ فرش پر گر گئے۔ میرے پاس بس یہی ہے، یہ لے لیں، باقی میں بعد میں دے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں ماں کے اسٹریچر کے پاس کھڑا رہ گیا۔
माँ का हाथ मेरे हाथ में था जो अब ठंडा पड़ रहा था। सानिया मेरी कमीज का दामन पकड़े खड़ी थी और उसकी आंखें सवाल कर रही थी कि भाई अब क्या होगा। तभी माँ ने हल्की सी आंख खोली। मैंने आसमान की तरफ देखा। ए खुदा, क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? क्या मेरी माँ को जीने का कोई हक नहीं? मैं स्ट्रेचर के पास खड़ा कांप रहा था और मेरी नजरें डॉक्टर की सफेद कोट की पुष्ट पर जमी थीं जो हमें मायूसी के अंधेरे कुएं में धकेल कर जा चुका था। अस्पताल की राहदारी में अजीब सी बू थी जो दवाइयों और मौत के खौफ से मिलकर बनी थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत मुजतमा की और इस्तकबालिया काउंटर की तरफ भागा जहां एक उम्र रसीदा शख्स कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था। बाबा जी, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैंने काउंटर पर हाथ रखते हुए कहा। मेरी आवाज में इतनी लर्जिश थी कि वो शख्स चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। क्या मसला है बेटा, शोर क्यों मचा रहे हो? उसने ऐनक के शीशों के ऊपर से मुझे घूरा। उसके लहजे में हमदर्दी कम और बेजारी ज्यादा थी। मेरी माँ मर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि पहले फीस जमा करवाओ वरना टेस्ट नहीं होंगे। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं लेकिन मैं वादा करता हूँ एक एक पाई चुका दूंगा। अब बस इलाज शुरू करवा दे। मैंने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसके चेहरे को तकने लगा। उस शख्स ने एक लंबी सांस ली और कीबोर्ड पर टाइप करना छोड़ दिया। उसने कुर्सी पर टेक लगाई और इंतहाई स्पॉट लहजे में बोला, बेटा, ये प्राइवेट अस्पताल है, कोई खैराती अदारा नहीं। यहाँ का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। जब तक सिस्टम में फीस की एंट्री नहीं होगी मशीन चलेगी ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप मालिक से बात कर लें या किसी बड़े डॉक्टर से। मैं अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखवा देता हूँ। मैं कहीं नहीं भागूंगा। इंसानियत के नाते कुछ तो गुंजाइश निकालें। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग इंसानियत का वास्ता देकर आते हैं। अगर हम सबका मुफ्त इलाज करने लगे तो अस्पताल बंद हो जाएगा। जाओ जाकर पैसों का इंतजाम करो वरना मरीज को यहाँ से ले जाओ। हम यहाँ लाशें रखने की जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लहजे की सख्ती ने मेरे दिल पर हथौड़ा मारा। कैसे ले जाऊं? वो हिल भी नहीं सकती। मैं बेख्तियार चीख उठा। मेरी चीख सुनकर वहां खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ लपका। बावले लड़के, आहिस्ता बोलो, ये अस्पताल है, मछली मंडी नहीं। चलो बाहर निकलो यहाँ से। गार्ड ने मेरे बाजू को मजबूती से जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त लोहे की तरह सख्त थी। मुझे मत छुओ, मेरी माँ अंदर पड़ी है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कमजोरी और भूख ने मेरे जिस्म की ताकत नचोड़ ली थी। गार्ड ने मुझे धक्का दिया और मैं लड़खड़ा गया। ड्रामे मत करो, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि जगह खाली करो। तुम लोग रास्ता रोक कर खड़े हो, दूसरे मरीजों को तकलीफ हो रही है। मैंने मुड़कर देखा। सानिया माँ के स्ट्रेचर के पास खड़ी थी और उसने माँ का हाथ अपने दोनों नन्हे हाथों में थाम रखा था। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी लेकिन वो खामोश थी। शायद उसका गला रुंध गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने स्ट्रेचर को धकेलना शुरू कर दिया था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी माँ को। मैं उनकी तरफ भागा लेकिन दूसरे गार्ड ने मेरा रास्ता रोक लिया। खुद ले जाओगे या हम उठाकर बाहर फेंकें? गार्ड की आंखों में खून उतर आया था। वो हमें कचरे के ढेर की तरह बाहर निकालना चाहते थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स और अपना गुस्सा सब कुछ निगल लिया। मैं स्ट्रेचर के पास गया और उसने खुद धकेलने लगा। सानिया मेरे साथ चल रही थी। मैंने स्ट्रेचर को अस्पताल की गेट की एक तरफ दीवार के साए में खड़ा कर दिया। सड़क पर ट्रैफिक का शोर कान फाड़ रहा था और यहाँ फुटपाथ पर मेरी माँ जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी। सानिया अचानक मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। भाई, अम्मा को बचा लो, वो हमें छोड़कर जा रही हैं। देखो उनका जिस्म ठंडा हो रहा है। उसकी सिसकियां मेरे दिल को ची रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा मगर मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। मैं क्या करूं सानिया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं हार गया हूं। मैं एक नकारा बेटा हूं जो अपनी माँ के लिए दवा तक नहीं ला सकता। मेरी आवाज में शिकस्तगी थी। नहीं भाई, आप हिम्मत नहीं हार सकते। हम अम्मा को मरने नहीं दे सकते। सानिया ने सर उठाया और आंसू पोंछे तो उसकी नजर अपने हाथ में पहनी अंगूठी पर पड़ी। ये वो अंगूठी थी जो माँ ने उसे अपनी बीमारी के दिनों में दी थी और ताकीद की थी कि उसे संभाल कर रखे। सानिया की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी।
اس نے تیزی سے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتاری۔ وہ ایک پرانی خستہ حال چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر ایک نیلے رنگ کا معمولی سا پتھر جڑا ہوا تھا۔ دیکھنے میں اس کی کوئی خاص قیمت نہیں لگتی تھی۔ بھائی، یہ انگوٹھی بیچ دیتے ہیں۔ ثانیہ نے انگوٹھی میری طرف بڑھائی۔ میں نے افسوس سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔ پگلی، یہ پیتل یا چاندی کی معمولی سی انگوٹھی ہے۔ اس کے بدلے ہمیں چند 100 روپے بھی نہیں ملیں گے، اور ماں کے علاج کے لیے لاکھوں چاہیے۔ یہ بیکار ہے۔ نہیں بھائی، اماں کہتی تھیں یہ بہت قیمتی ہے، یہ ان کی سب سے پیاری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر اسے رکھ لے اور علاج کر دے۔ ثانیہ کی معصومیت پر مجھے رونا آ گیا۔ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ رہی تھی۔ ثانیہ، پاگل مت بنو۔ ڈاکٹر پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں جذبات یا پرانی نشانیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میں کوشش کروں گی، میں اماں کو ایسے مرنے نہیں دوں گی۔ ثانیہ کے لہجے میں ایک اچانک سختی آ گئی۔ وہ مڑی اور ہسپتال کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ ثانیہ، رک جاؤ، وہ تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ ماں کو وہیں فٹ پاتھ پر اکیلا چھوڑنا خطرناک تھا، لیکن بہن کو روکنا بھی ضروری تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے ثانیہ کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اوئے چھوٹی، کدھر جا رہی ہے؟ لیکن ثانیہ کسی لچکدار بلی کی طرح اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ گارڈ اسے پکڑنے کے لیے مڑا تو میں سامنے آ گیا۔ میں نے گارڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، اسے جانے دو، بس 1 منٹ کے لیے، وہ بچی ہے۔ گارڈ نے مجھے دھکا دے کر پرے ہٹایا اور ثانیہ کے پیچھے بھاگا۔ میں بھی ان کے پیچھے لپکا۔ ثانیہ سیدھا انتظامیہ کے کاؤنٹر کے بجائے سامنے والی راہداری کی طرف بھاگی جہاں ڈاکٹروں کے کمرے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ وہ بس ہر بند دروازے کو امید کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک بڑے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی تختی لگی تھی۔ ثانیہ بنا دستک دیے اس کمرے میں گھس گئی۔ اندر ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر اپنی میز پر بیٹھا فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی جو ثانیہ کے ہانپنے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وقار اور سنجیدگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم اور اندر کیسے آئی؟ ڈاکٹر کی آواز میں روب تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے گارڈ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سوری سر، یہ لڑکی زبردستی گھس آئی، میں اسے ابھی باہر نکالتا ہوں۔ گارڈ آگے بڑھا اور ثانیہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ثانیہ نے اتنے زور سے چیخا کہ گارڈ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی آواز میں شیرنی جیسی گرج تھی جو اس کی عمر سے کہیں بڑی تھی۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی ہانپتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب معاف کر دیں، یہ میری بہن ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ ثانیہ نے میری اور گارڈ کی پرواہ کیے بغیر مٹھی میں دبی وہ انگوٹھی نکالی اور بھاگ کر ڈاکٹر کی میز کے سامنے گئی۔ اس نے زور سے وہ انگوٹھی شیشے کی میز پر پٹخ دی۔ انگوٹھی کے ٹکرانے سے کھنکدار آواز پیدا ہوئی اور وہ گھومتی ہوئی ڈاکٹر کے سامنے جا رکی۔ یہ لیں، میری ماں کی انگوٹھی، یہ ہمارے گھر کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ ان کی جان ہے، آپ یہ رکھ لیں اور میری ماں کی جان بچا لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ ثانیہ کی آواز روتے روتے بھر آ گئی تھی، لیکن اس کا عزم نہیں ٹوٹا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے غصے سے ثانیہ کو دیکھا اور پھر اس کی نظر میز پر پڑی اس پرانی انگوٹھی پر گئی۔ جیسے اس کی نگاہ اس نیلے پتھر اور خاص بناوٹ والی انگوٹھی پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اپنی کرسی سے ایسے اچھل کر کھڑا ہوا جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ اس کا غصہ، اس کا روب، سب ہوا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے انگوٹھی کی طرف بڑھائے۔ یہ انگوٹھی، ڈاکٹر کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ انگوٹھی اٹھا کر اپنی آنکھوں کے بالکل قریب لے گیا۔ اس نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ گارڈ جو ثانیہ کو پکڑنے کے لیے دوبارہ آگے بڑھ رہا تھا، ڈاکٹر کا رد عمل دیکھ کر وہیں رک گیا۔ میں بھی حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر اس معمولی سے انگوٹھی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کوہ نور ہیرا ہو۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں پولیس کو ابھی فون کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے اچانک نظریں اٹھا کر ثانیہ کو دیکھا۔ اب اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی دہشت اور بے یقینی تھی۔ ثانیہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور میرے ساتھ آ لگی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے، یہ ہماری ہی ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میری ماں کی ہے۔
میں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں اب چوری کا الزام نہ لگ جائے۔ جھوٹ مت بولو لڑکے، یہ انگوٹھی عام نہیں ہے، یہ تو سالوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ یہ تم جیسے لوگوں کے ہاتھوں تک کیسے پہنچی؟ کس کی ہے یہ؟ ڈاکٹر میز کے گر چکر لگا کر ہمارے قریب آ گیا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا۔ میری ماں کی ہے، وہ باہر فٹ پاتھ پر مر رہی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لیں، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ آپ یہ رکھ لیں، بس ان کا علاج کر دیں۔ باہر فٹ پاتھ پر؟ ڈاکٹر نے انگوٹھی کو مٹھی میں بھینچ کر کسی پاگل کی طرح دروازے کی طرف بھاگا۔ کہاں ہے وہ؟ کس جگہ ہے؟ وہ ہمیں کمرے میں ہی چھوڑ کر دیوانہ وار باہر راہداری میں دوڑ پڑا۔ گارڈ اور عملہ حیرت سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں اور ثانیہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو 1 منٹ پہلے ہمیں کمرے سے نکال رہا تھا، اب اس انگوٹھی کو دیکھ کر اتنا بے چین کیوں ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر بھاگتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکلا اور اس کی نظر دیوار کے ساتھ رکھ کے اسٹریچر پر پڑی۔ وہ وہاں پہنچ کر رک گیا۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جو درد کی شدت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ ماں کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے گلے میں پڑا پرانا دوپٹہ ہوا سے سرک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر اس نے اپنی جیب سے اینک نکال کر لگائی اور جھک کر ماں کے ماتھے پر بائیں جانے موجود ایک پرانے نشان کو دیکھا۔ یا خدا! ڈاکٹر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھاما۔ اسٹریچر لاؤ، جلدی کرو۔ وہ اچانک دھاڑا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ ہسپتال کا عملہ جو تماشا دیکھ رہا تھا فوراً حرکت میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب لیکن فیس؟ اسے کاؤنٹر والے بابے نے پیچھے سے ٹوکنے کی کوشش کی۔ جہنم میں گئی فیس۔ اگر اس مریضہ کو کچھ ہوا تو میں یہ ہسپتال جلا دوں گا۔ جلدی کرو، اس اندر لے چلو۔ آپریشن تھیٹر تیار کرو، فوراً۔ ڈاکٹر کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ وارڈ بوائز دوڑتے ہوئے آئے اور اسٹریچر کو اندر کی طرف لے جانے لگے۔ ڈاکٹر خود اسٹریچر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اس نے ماں کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو دیکھتا اور پھر ماں کے چہرے کو۔ اماں کو کیا ہوا بھائی؟ ڈاکٹر انکل رو کیوں رہے ہیں؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا ثانیہ، بس دعا کرو کہ ماں بچ جائے۔ میں نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا اور ہم بھی اسٹریچر کے پیچھے بھاگے۔ کچھ دیر پہلے تک جو دروازے ہمارے لیے بند تھے اب وہ خود بخود کھل رہے تھے۔ ماں کو سیدھا ایمرجنسی وارڈ اور پھر وہاں سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مسلسل نرسوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ بلڈ بینک سے خون منگواؤ، ڈاکٹر شیراز کو کال کرو، مجھے نیورولوجسٹ کی ٹیم ابھی کے ابھی چاہیے۔ جب اسٹریچر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر پہنچا تو ڈاکٹر رکا۔ اس نے مڑ کر ہمیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں جو اپنائیت تھی وہ میں نے پہلے کبھی کسی ڈاکٹر میں نہیں دیکھی تھی۔ تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا اور سرخ بتی جل اٹھی۔ میں اور ثانیہ باہر بینچ پر گر گئے۔ ہمارا سانس ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ثانیہ نے اپنی خالی انگلی کو دیکھا اور پھر میری طرف۔ بھائی، وہ انگوٹھی، اس میں کیا جادو تھا؟ ڈاکٹر انکل نے اسے ایسے دیکھتے ہی سب کچھ کیسے بدل دیا؟ میں خود حیران ہوں ثانیہ۔ ضرور کوئی بہت بڑا راز ہے جو ماں نے ہم سے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے دیوار سے سر ٹیک دیا۔ میرا ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ وہ ڈاکٹر کون تھا؟ اس انگوٹھی کو پہچانتا کیسے تھا؟ اور ماں کے چہرے کو دیکھ کر وہ رویا کیوں؟ یہ سوالات سانپ بن کر میرے دماغ میں رینگ رہے تھے۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ اس معمولی سی انگوٹھی نے وہ کر دکھایا تھا جو میری ساری منتیں اور فریادیں نہیں کر سکی تھیں۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس تیزی سے باہر آئی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سسٹر، میری ماں کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے اندر؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میری آواز میرے حلق میں اٹک رہی تھی۔ نرس نے رک کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں لڑکے، ڈاکٹر صاحب خود سرجری کر رہے ہیں، وہ اپنی جان لڑا رہے ہیں، بس دعا کرو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو اچانک کیا ہو گیا؟ وہ تو ہمیں باہر نکال رہے تھے۔
میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ نرس نے ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ لہجے میں بولی، میں پچھلے 10 سال سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مگر میں نے آج تک انہیں اتنا جذباتی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اسٹریچر کے ساتھ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے اندر مریض نہیں ان کی اپنی ماں ہو۔ انہوں نے سارے دوسرے آپریشن ملتوی کر دیے ہیں۔ اس کی بات نے میری الجھن میں مزید اضافہ کر دیا۔ مگر کیوں؟ ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں۔ وہ انگوٹھی دیکھ کر ایسا کیا ہوا؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ نرس نے جواب دیا اور پھر جلدی سے بولی، تم دونوں نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم بھوکے ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانے کا ہوش کسے ہے سسٹر؟ بس ماں بچ جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھا جائے۔ میں بھی کینٹین سے کچھ منگواتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے چلے گئے۔ میں واپس بینچ پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ بھائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اچانک اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ مجھے نہیں معلوم ثانیہ۔ شاید اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ شاید وہ انگوٹھی واقعی کوئی کرامت تھی۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دل میں عجیب وسوسے جنم لے رہے تھے مگر زبان خاموش تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی کاؤنٹر والا آدمی ہمارے پاس آیا جس نے فیس کے لیے ہمیں جھڑک دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کے 2 ڈبے اور سینڈوچ تھے۔ وہ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ بیٹا، یہ لے لو، ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے۔ اس نے چیزیں ہماری طرف بڑھائیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ انکل، تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خیراتی ادارہ نہیں ہے، اب یہ سب کیوں؟ میرے لہجے میں شکوہ تھا۔ وہ شخص جھیم گیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، ہم تو ملازم ہیں، جو اوپر سے حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال سر پر اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان بچوں کو ذرا سے بھی تکلیف ہوئی تو سب کی نوکری ختم۔ اب تم یہ کھا لو ورنہ ہماری شامت آ جائے گی۔ ثانیہ نے بھوک سے نڈھال ہو کر جوس کا ڈبہ تھام لیا۔ میں نے بھی ایک گھونٹ بھرا تو حلق تر ہوا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر سرخ بتی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی تھیٹر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور اس بار خود ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے سرجری والا لباس پہنا ہوا تھا اور ماسک ان کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں اور ثانیہ ایک ساتھ ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور ان کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں، خطرہ ٹل گیا ہے مگر ابھی ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ثانیہ وہیں فرش پر سجدے میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پاس پڑی کرسی پر بٹھایا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ فرحان، اور یہ میری بہن ثانیہ ہے۔ میں نے ادب سے جواب دیا۔ فرحان؟ ڈاکٹر نے میرا نام ایسے دہرایا جیسے اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ انگوٹھی تمہاری ماں کے پاس کب سے ہے؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے سر۔ ماں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر کی آواز میں بے چینی تھی۔ سکینہ، میں نے بتایا۔ سکینہ، ڈاکٹر نے زیر لب دہرایا۔ وہ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ ان کا میکا کہاں ہے؟ یہ سوال عجیب تھا۔ ڈاکٹر کا مریض کے میکے سے کیا تعلق؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سر، ہمیں نہیں معلوم۔ ماں بتاتی تھی کہ وہ بچپن میں ہی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھیں۔ وہ کسی میلے میں گم ہو گئی تھیں اور پھر ایک غریب خاندان نے انہیں پالا تھا۔ انہیں اپنی ماں باپ کا نام تک یاد نہیں تھا، بس یہ انگوٹھی ان کے پاس تھی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایسے ساکت ہو گئے جیسے ان پر بجلی گری ہو۔ انہوں نے انگوٹھی کو مٹھی میں اتنی زور سے بھینچا کہ ان کی انگلیوں کے پور سفید پڑ گئے۔ میلے میں گم ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اور یہ انگوٹھی اس وقت بھی ان کے پاس تھی؟ جی سر، ماں کہتی ہیں یہ ان کی ماں کی نشانی ہے۔ وہ اکثر اسے دیکھ کر روتی تھیں، کہتی تھیں کہ شاید کوئی اس انگوٹھی کے ذریعے انہیں پہچان لے۔ میں نے تفصیل بتائی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور ان کے ماسک پر جذب ہو گیا۔ وہ ایک بڑے ڈاکٹر تھے، اس شہر کے مانے ہوئے سرجن، مگر اس وقت وہ ایک بچے کی طرح جذباتی لگ رہے تھے۔ سر، آپ رو رہے ہیں؟ ثانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔
کیا میری ماں ٹھیک نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ نہیں بیٹا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں رو نہیں رہا، بس خوشی کا غبار ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس انگوٹھی نے آج کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ کیسا کرشمہ سر؟ ہمیں بھی بتائیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی صرف تمہاری ماں کی زندگی اہم ہے۔ جب وہ ہوش میں آئیں گی تو سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ بس اتنا جان لو کہ تم دونوں اب اکیلے نہیں ہو۔ آج کے بعد تم خود کو لاوارث مت سمجھنا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر واپس مڑے اور تھیٹر کے اندر جانے لگے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکے اور مڑ کر بولے، فرحان، ثانیہ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو نرس کو بتانا۔ میں تمہاری ماں کے پاس ہی رہوں گا جب تک وہ آنکھیں نہیں کھول لیتی۔ دروازہ بند ہو گیا اور ہم دونوں بہن بھائی ایک بار پھر سوالیہ نشان بن کر رہ گئے۔ بھائی، ڈاکٹر انکل کی باتیں کتنی عجیب تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم لاوارث نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ثانیہ نے پوچھا۔ لگتا ہے وہ ماں کو پہلے سے جانتے ہیں ثانیہ، شاید ماں کے بچھڑے ہوئے خاندان سے ان کا کوئی تعلق ہو۔ میں نے قیاس آرائی کی، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اتنے سالوں سے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آج اچانک یہ سب۔ وقت گزرتا گیا، رات کے سائے گہرے ہو گئے، مگر ہماری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہسپتال کا عملہ اب ہمیں VIP پروٹوکول دے رہا تھا۔ ہم ایک پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں آرام دہ صوفے تھے، مگر ہمارا دل وہیں آپریشن تھیٹر کے باہر اٹکا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر دوبارہ آئے۔ اس بار ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مبارک ہو بچوں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں کو ہوش آ گیا ہے۔ آپریشن کامیاب رہا۔ ہم دونوں خوشی سے اچھل پڑے۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ ابھی فوراً نہیں، انہیں ICU میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پوری طرح سنبھل جائیں گی تو میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، ڈاکٹر نے کہا۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری دنیا بچا لی۔ میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ شکریہ میرا نہیں، اس ذات کا ادا کرو جس نے تمہیں یہاں بھیجا۔ ڈاکٹر نے مجھے خود سے جدا کیا اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ اور اس انگوٹھی کا شکریہ ادا کرو۔ اگر یہ انگوٹھی نہ ہوتی تو شاید میں اسے ایک عام مریض سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سر، اب تو بتا دیں اس انگوٹھی کا راز کیا ہے؟ میں نے پھر اصرار کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ راز تمہاری ماں ہی کھولیں گی، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑے۔ ICU کے شیشے کے پار ماں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ کمزور لگ رہی تھیں، مگر ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ڈاکٹر ہمیں اندر لے گئے۔ ماں کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم بھاگ کر ان کے بیڈ کے قریب گئے۔ اماں، ثانیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا۔ ماں کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ڈاکٹر ہمارے پیچھے خاموشی سے کھڑے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ماں کی نظر جیسے ہی ڈاکٹر پر پڑی، وہ چونک گئے۔ ڈاکٹر نے اپنا ماسک پوری طرح ہٹا دیا تھا اور سر سے ٹوپی بھی اتار دی تھی۔ ماں نے اپنی دھندلی آنکھوں کو سکیڑا۔ وہ ڈاکٹر کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، پھر ان کی نظر ڈاکٹر کے ہاتھ میں موجود اس انگوٹھی پر گئی جو ڈاکٹر نے اپنی انگلی میں پہن لی تھی۔ یہ، ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے ماں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، پہچانا خالہ جان؟ یا بہن کی نشانی بھی بھول گئی؟ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خالہ جان؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، جہاں صرف مشین کی بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ میری ماں سکینہ، جو ابھی ابھی موت کے منہ سے واپس آئی تھی، حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جو اب ڈاکٹر کم اور ایک بچھڑا ہوا عزیز زیادہ لگ رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ماں کی آواز میں نکاہت تھی، مگر اس میں چھپی بے چینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں تمہاری خالہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف نہیں کیا، بلکہ اپنی جیب سے وہی انگوٹھی نکالی جو ثانیہ نے اسے دی تھی
اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ایک اور انگوٹھی اتاری۔ اس نے دونوں انگوٹھیاں ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ یہ دیکھیں خالہ جان، ڈاکٹر کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ ایک انگوٹھی آپ کی بیٹی ثانیہ لے کر آئی تھی اور دوسری انگوٹھی یہ میری ماں کے پاس ہے۔ غور سے دیکھیں، دونوں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دونوں انگوٹھیوں کو اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری۔ یہ تو بالکل میری انگوٹھی جیسی ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ میری ماں نے مجھے دی تھی۔ ڈاکٹر نے ماں کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور عقیدت سے چوما۔ میری ماں کا نام نور ہے، وہ آپ کی بڑی بہن ہے۔ نور؟ ماں کے ہونٹوں سے ایک چیخ نما سسکی نکلی۔ میری نور آپا، کیا وہ زندہ ہیں؟ جی خالہ، وہ زندہ ہیں اور پچھلے 40 سالوں سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ مجھے بچپن سے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کی ایک چھوٹی بہن سکینہ میلے میں گم ہو گئی تھی، اس کے پاس بھی ایسی ہی انگوٹھی تھی۔ ماں نے مجھے یہ انگوٹھی دے کر کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی تمہیں اس جیسی دوسری انگوٹھی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ میری کھوئی ہوئی بہن کی نشانی ہے۔ میں اور ثانیہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری ماں جو ہمیشہ کہہ رہی تھیں کہ وہ لاوارث ہیں، آج اچانک ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا بھی کوئی خاندان ہے اور وہ بھی اتنا امیر اور باعزت۔ مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے۔ ماں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ آرام سے خالہ جان، آپ ابھی بہت کمزور ہیں، ڈاکٹر نے انہیں سہارا دے کر لٹایا۔ میں نے امی کو فون کر دیا ہے، وہ راستے میں ہیں، وہ بس پہنچنے ہی والی ہیں۔ اس کے بعد کا منظر عجیب تھا۔ وہ ڈاکٹر جو کچھ دیر پہلے تک ہمارے لیے ایک اجنبی مسیحا تھا، اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی ماں کے قریب سے نہ ہٹا، بلکہ ہم دونوں سے بڑھ کر وہ ماں کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ماں کا سر دباتا، کبھی نرسوں کو ڈانٹتا کہ کمرے کا درجہ حرارت ٹھیک کرو۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے ایسی محبت تھی جیسے وہ اپنی سگی ماں کی خدمت کر رہا ہو۔ فرحان بیٹا، ادھر آؤ، ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے خالہ زاد بھائی ہو۔ نہیں سر، ایسی بات نہ کریں، میں شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے میری ماں کی جان بچائی ہے، آپ ہمارے محسن ہیں۔ محسن نہیں، بھائی کہو، ڈاکٹر نے مسکرا کر مجھے گلے لگا لیا۔ میرا نام شہریار ہے، آج سے تم اکیلے نہیں ہو فرحان، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وارڈ کے باہر شور ہوا اور دروازہ زور سے کھلا۔ ایک بزرگ خاتون ویل چیئر پر اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ کئی لوگ تھے۔ وہ خاتون بہت کمزور لگ رہی تھیں مگر ان کی آنکھوں میں بے پناہ تڑپ تھی۔ شہریار تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی ماں کو ویل چیئر سے اٹھنے میں مدد دی۔ امی یہ دیکھیں کون ہے؟ میری ماں نے جیسے ہی سامنے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڈ آیا۔ نور آپا، سکینہ؟ وہ بزرگ خاتون لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور میرے ماں کی گلی لگ گئی۔ کمرے میں موجود ہر راک اشکبار تھے۔ دو بچھڑی ہوئی بہنیں 40 سال بعد ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ ہسپتال کا عملہ، نرسیں اور ڈاکٹر سب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فضا میں سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ تو کہاں چلی گئی تھی سکینہ؟ بڑی خالہ نے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر چوما۔ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے منتیں مانگی، درباروں پر دیے جلائے کہ میری بہن مل جائے۔ آپا، میں میلے میں گم ہو گئی تھی، ماں نے روتے ہوئے بتایا۔ میں بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی، مگر آپ مجھے نہیں ملی۔ پھر مجھے ایک غریب خاندان لے گیا، انہوں نے مجھے پالا مگر وہ بہت دور رہتے تھے، مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا، میں ان پڑھ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا، بس آپ کا نام اور یہ انگوٹھی یاد تھی۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں ملا دیا۔ خالہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ شہریار ڈاکٹر بھی اپنی ماں اور خالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ ماں نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا۔ یہ تیرا بیٹا ہے آپا؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں، یہ شہریار ہے، یہ میرا ہیرا ہے، خالہ نے فخر سے کہا۔ دیکھ اللہ کی شان کہ اس کے ہاتھوں تیرا علاج ہونا لکھا تھا۔ جیسے ہی ماں کو کچھ ہوش آیا تو ماں نے شہریار کو گلے سے لگایا اور بولا، بیٹا میں تیری بڑی خالہ ہوں اور تو میری بڑی بہن نور کا بیٹا ہے۔
माँ ने वैसे ही सेम अंगूठी मुझे दी थी जैसी आपकी बेटी के पास थी, और आपको देखकर मुझे एहसास हो गया कि आप सच में मेरी माँ की बहन हैं। आपकी शक्ल भी उनसे मिलती है। खाला, आप फिक्र ना करें, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। शहरयार ने माँ के आंसू पोंछे। अब आप हमारे साथ हमारे घर रहेंगी। फरहान और सानिया की पढ़ाई और जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सुनकर मेरे सर से जैसे मन और बोझ उतर गया। मैं जो कल तक एक होटल में बर्तन धोने वाला मामूली मजदूर था, आज एक डॉक्टर का कज़न बन गया था। सानिया जो अपनी फीस के लिए परेशान रहती थी, अब उसका मुस्तकबिल महफूज था। माँ ने उस डॉक्टर को सीने से लगाया तो अभी डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ उसकी माँ की सगी बहन है। मेरी माँ बचपन में जब 11-12 बरस की थी, किसी मेले में गुम हो गई थी। ऐसे ही सेम अंगूठी उसकी माँ के पास भी थी। उसकी माँ ने ही उसे बताया था कि उसकी एक बहन गुम हुई थी जिसके हाथ में यह अंगूठी थी, और उसने कहा था कि उस वक्त से अपनी बहन की तलाश में रहना। अगर मुझे मेरी बहन मिल जाए तो उसे सीने से लगाना। डॉक्टर ने अपनी माँ को बुलाया। मेरी माँ अपनी बहन से मिलकर खुश हुई और दो बिछड़ी बहनें मिल गईं। ये मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने उन दोनों को मिलाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। माँ ने मेरे कज़न डॉक्टर से कहा कि मेरी नसीहत याद रखना, कभी किसी गरीब को इलाज के बिना ना रहने देना। हो सकता है तुम्हारी इस नेकी के बदले अल्लाह तुम्हें कितना नवाजे। इसलिए उस अंगूठी ने सिर्फ तेरी माँ का इलाज नहीं करवाया, बल्कि दो बिछड़ी बहनों को मिला दिया जो ना जाने कितने सालों से बिछड़ी हुई थी। शहरयार ने माँ का हाथ थामकर वादा किया, खाला जान, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस अस्पताल के दरवाजे गरीबों के लिए कभी बंद नहीं होंगे। मैंने आज सीखा है कि असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि दुआएं हैं। माँ ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। बेटा, दौलत तो आनी जानी चीज़ है, मगर इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है। देखो, मैं गरीब घराने में पली बढ़ी। जिनको मेरे मामले की खबर थी वहाँ अपना एड्रेस बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि मेला कहीं दूर दराज था और माँ का घर कहीं और था। माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, इसलिए कभी वापस ना आ सकी, मगर अल्लाह ने वसीला बना ही दिया। हम सब वहाँ खड़े अल्लाह की उस मसलहत पर हैरान थे। एक मामूली सी अंगूठी जो देखने में शायद चंद रुपयों की भी ना हो, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी थी। उसने हमें हमारा खोया हुआ मकाम वापस दिलाया था। मुझे आज समझ आया कि माँ इसे इतनी हिफाजत से क्यों रखती थी। वो सिर्फ जेवर नहीं था, वो एक उम्मीद थी, एक राब्ता था जो आज जुड़ गया था। कुछ दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शहरयार भाई खुद हमें अपनी गाड़ी में लेने आए। जब हम अस्पताल से निकल रहे थे तो वही गार्ड और काउंटर वाला क्लर्क सर झुकाए खड़े थे। शहरयार भाई रुके और उनसे कहा, देखो, ये मेरी फैमिली है। आइंदा अगर कोई गरीब आए तो उसके कपड़े देखकर फैसला मत करना। हो सकता है वो किसी का खोया हुआ हीरा हो। हम शहरयार भाई के आलीशान घर पहुंचे। वहाँ सब ने हमारा इस्तकबाल किया। खाला नूर ने माँ को अपने साथ वाले कमरे में रखा। सानिया को नए कपड़े और खिलौने मिले और मेरा दाखिला शहर के बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया गया। ज़िंदगी कितनी अजीब है। कल तक मैं चंद पैसों के लिए जलील हो रहा था और आज अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त और राहत से नवाज दिया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ की वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि सब्र का फल मीठा होता है। रात को मैंने माँ के पास बैठकर पूछा, अम्मा, अगर हम अमीर ना निकलते तो क्या डॉक्टर भाई हमारा इलाज करते? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नेकी की तौफीक अल्लाह देता है। शहरयार अच्छा बच्चा है, उसे बस सही रास्ते की पहचान करवानी थी। अब वो समझ गया है कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा सवाब है। याद रखना फरहान, तुम कभी अपने माजी को मत भूलना। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने वो वक्त देखा है। मैंने माँ के हाथ चूम लिए। जी अम्मा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह के निज़ाम में देर है, अंधेर नहीं। एक टूटी हुई अंगूठी भी तकदीर बदलने का बायस बन सकती है। गुर्बत कोई ऐब नहीं और अमानत कोई कमाल नहीं। असल कमाल इंसानियत की खिदमत और रिश्तों की पहचान है। आज मेरा दिल मुतमईन था कि मेरी माँ की तकलीफ़ राहत में बदल गई और हम एक मुकम्मल ख़ानदान का हिस्सा बन गए। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।